دولت کے حصول کے لیے کبھی کبھار انسان اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے یہ خیال تک نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک نوجوان اور خوبرو عورت کا قصہ جسے جنون کی حد تک دولت سے پیار تھا، اس کے پیچھے کیا راز تھا، جانیے اس کہانی میں جو آپ کو حیران کر دے گی۔ زیر نظر کہانی ایک سارا نامی خوبصورت نوجوان عورت سے شروع ہوتی ہے جو حال ہی میں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور اب اپنے دردناک اور سسکتے ہوئے انجام پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ در پردہ وہ پیسہ کمانے کی دلدادہ اور شوقین تھی، دولت سے اس قدر پیار کرتی تھی کہ اس کے حصول کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے دوست کے فلیٹ پر موجود تھی کہ اس کے سامنے اس کی دوست نے ان پر کسی دوست کے ساتھ کسی ڈیتھ گروپ کے متعلق بات کرتے سن لیا۔ وہ بڑی خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سنتی رہی، پھر بات ختم ہونے پر اس نے اپنے دوست سے اس ڈیتھ گروپ کے متعلق پوچھا تو اس کے بارے میں جان کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ اسے تو خود ایسے لوگوں کی تلاش رہتی تھی جو پیسہ کمانے کے شارٹ کٹ جانتے ہوں، اور اب تو قسمت کی دیوی خود چل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اس لیے وہ موقع ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی۔ دیکھو نیلم، تم جو ابھی اس دوست سے اس گروپ کے متعلق بات کر رہی تھی، کیا واقعی یہ لوگ اس قدر خطرناک اور لالچی ہیں کہ پیسے کی خاطر ہر مشکل اور ناجائز کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ سارا نے چائے کے کپ سے چسکی لیتے ہوئے تجسس بھرا لہجہ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک خوشی جھلک رہی تھی۔ ظاہر ہے جو بات چیت ہوئی تھی وہ تمہارے سامنے ہو رہی تھی۔ میری یہ دوست فرانس میں رہتی ہے اور اس ڈیتھ گروپ کے کام صرف نیشنل لیول تک محدود نہیں ہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول تک بھی ان کی بہت رسائی ہے۔ میری اس دوست کا بہنوئی فرانس کی ایک سیاسی پارٹی میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور اپنے اچھے کاموں کی بدولت اسے وہاں کے سیاسی حلقوں میں کافی سراہا جاتا تھا۔ جس کا رنج مقامی اپوزیشن کو تھا، انہوں نے ہی اس گروپ کو میرے بہنوئی کو قتل کرنے کا مشن سونپا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے دردناک طریقہ سے میرے بہنوئی کو قتل کیا تھا۔ اس کے متعلق سوچ کر تو آج بھی میرے سمیت تمام گھر والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری بہن تو اسی وقت صدمے سے جاں بحق ہو چکی تھی اور میری امی کی حالت پاگلوں کی سی ہو گئی تھی اور آج وہ نیم پاگلوں کی سی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ غرض اس حادثہ کے بعد ہمارا گھرانہ بری طرح بدحال ہو چکا تھا۔ پھر میں نے یہاں ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کی درخواست دی تو مجھے اس فلیٹ میں شفٹ ہونا پڑا، لیکن میرے بقایا گھر کے افراد وہیں میرے شہر میں ہی رہتے ہیں۔ میرے بہنوئی کے قتل کے بعد چونکہ انتہائی حساس طریقے سے تفتیش کرنے پر معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ اسی ڈیتھ گروپ کی کارستانی تھی جس کے متعلق بہت سے ملکوں میں افواہیں گردش کر رہی تھی۔ نیلم نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بلا کا درد سمٹ آیا تھا اور آنکھوں میں آنے والے آنسوں نے بھی سارا بھید کھول کر رکھ دیا تھا کہ پتہ نہیں وہ کب کی اپنے اندر غم کا طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ اوہو، بڑا افسوس ہوا، لیکن جب پتہ چل ہی چکا تھا کہ تمہارے بہنوئی کا قاتل یہی گروپ ہے تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں کیوں نہ لائی گئی؟ سارا نے افسوس اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بہت حیران تھی کہ جب اس گروپ کے متعلق وہاں کی حکومت کو پتہ ہی چل چکا تھا تو پھر انہیں پکڑا کیوں نہیں گیا۔ اس کی حیرت واقعی ٹھیک تھی، کیونکہ ایک پاورفل حکومت کے آگے بھلا چند مجرموں پر مشتمل ایک گروپ کیا میں نہیں رکھتا تھا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اصل ٹویسٹ تو یہی ہے کہ یہ لوگ واردات کرنے کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا بھی کلو نہیں چھوڑتے جس کی بنیاد پر انہیں حراست میں لیا جا سکے۔ نیلم نے اس کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا، یعنی تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ انتہائی شاطر اور ذہین بھی ہیں؟ سارا نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، ورنہ اب تک وہ سب کے سب پھانسی پر لٹک چکے ہوتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا دائرہ کار پوری دنیا تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہر ملک میں پہنچ کر اپنے شکار کو نشانہ بنانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو، یہ لوگ اپنے کام کے معاملے میں بہت بااصول ہیں۔ جس بات پر کمٹمنٹ کر لیں تو اسے پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ اپنے کام کو تیزی سے کرنے کے لیے ان کے پاس جدید قسم کا ہیلی کاپٹر بھی ہے جس کی باقاعدہ انہوں نے اجازت لی ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ ہر ملک میں بآسانی پہنچ جاتے ہیں۔ نیلم نے مزید اس کی حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ سارا حیرت سے آنکھیں اور منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ گروپ دنیا کے بڑے بڑے اور نامور سیاستدانوں کو حکومت سے ہٹانے اور ان کو جان سے مارنے کی سپاری لیتے ہیں۔ ایسے کاموں کے عوض وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ڈالرز میں معاوضہ لیتے ہیں۔ نیلم نے جیسے مسلسل بولنے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا۔ اس کی فراہم کردہ معلومات سے سارا کا تجسس اتنا بڑھا کہ اس نے کسی نہ کسی طور پر اس گروپ سے رابطہ کرنے کی ٹھانی۔
کئی دنوں کی تلاش کے بعد آخرکار وہ شہر کے مضافات میں ایک چھوٹی سی عمارت کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے لیے اس نے بہت پاپڑ بیلے، تب جا کر اسے کسی نے اس عمارت کے متعلق بتایا تھا۔ اب اس کے لیے اس کے پاس معلومات فراہم کرنے والے کو دینے کے لیے پیسے تو نہیں تھے، لیکن اس کے عوض اسے اپنا بہت کچھ سونپنا پڑا تھا جو پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ ایک روز رات کے اندھیرے میں وہ چھپ چھپا کر اس عمارت کے اندر داخل ہونے کا پلان بنا رہی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس عمارت کے دائیں جانب زمین سے ایک تخت اوپر کی جانب اٹھتا چلا جا رہا ہو، اور پھر ابھی مزید چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اسی تخت کے نیچے سے ایک شخص برآمد ہوتا دکھائی دیا۔ ہر طرف چونکہ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ چھپ کر اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اس لیے اسے کسی کے دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس شخص پر نگاہیں جمائے کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے عقب میں سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، ڈیتھ ٹریڈرز میں خوش آمدید سارا۔ پیچھے کھڑے آدمی نے تیز اور منحوس آواز میں کہا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ سارا حیران رہ گئی۔ اس نے سوائے اپنی چند دوستوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ پھر یہ اجنبی شخص اسے کیسے جانتا تھا؟ اسے اس بات کی شدت سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی آواز سن کر جلدی سے مڑ کر حیرت بھری نگاہوں سے اپنے عقب میں کھڑے اس عجیب سے حلیے کے شخص کو بھی دیکھ رہی تھی جو لباس سے بالکل کسی سرکس کا جوکر لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حقیقت میں حیرانگی کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی وہ مزید حیران ہونے ہی لگی تھی کہ اس عجیب حلیے کے شخص نے اپنا تعارف ڈیتھ ٹریڈر کے لیڈر کے طور پر کرایا، ساتھ ہی سارا کو اپنے سامنے دکھائی دینے والی عمارت کے اندر چلنے کا کہتے ہوئے اسے گروہ میں شمولیت کی دعوت بھی دے ڈالی۔ سارا کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس شخص کو اس کا نام کیسے پتا چلا، اور اسے کیسے پتا چلا کہ وہ اس گروہ سے ملنا اس لیے چاہتی تھی کہ تاکہ اس میں شامل ہو کر پیسہ کما سکے۔ لیکن اب اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ اس کے مصداق اسے خود ہی اس گروہ میں شمولیت کی دعوت مل رہی تھی، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ اس گروہ کا لیڈر وہ خود اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لیکن اس کا دل اور دماغ چیخ چیخ کر یہ بات تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اتنے خطرناک گروہ کا لیڈر آخر اس طرح کا جوکرانہ لباس پہن کر اس کے سامنے کیسے آ کھڑا ہو سکتا ہے۔ شاید یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اس لیے سارا بے یقینی کی کیفیت میں بت بنی اسے ٹک ٹک دیکھی جا رہی تھی۔ دیکھو، تمہیں حیران ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ تمہارے دل و دماغ میں چل رہا ہے اس کے تمام جوابات تمہیں اس عمارت کے اندر چل کر مل جائیں گے، اس لیے دماغ پر زیادہ زور دینے کی بجائے اب ہمیں اندر چلنا چاہیے۔ اس شخص نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اس کے لہجے میں تھوڑی تلخی عبور آئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تختے والے راستے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے سارا کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی کہ آخر وہ عمارت کے سیدھے راستے سے اندر کیوں نہیں جا رہا۔ بہرحال وہ اس کے پیچھے کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی تختے کے نیچے دکھائی دینے والی سیڑھیوں پر اترتی چلی گئی۔ عمارت کیا تھی؟ اندر سے ٹائٹینک جہاز کی طرح وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی پورا بحری پیڑا لگ رہی تھی۔ باہر سے نہیں لگتا تھا کہ یہ اندر سے اس قدر کشادہ ہوگی۔ ایک بڑے سے ہال میں پہنچ کر وہ شخص اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے دروازے میں گھس گیا، اور سارا خاموشی سے چلتی ہوئی اس کرسی پر براجمان ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک چھوٹی عمر کی لڑکی ہاتھ میں ایک ٹرے تھامے اس کے پاس آئی اور ٹرے میں موجود چائے کا کپ اور بسکٹ کی پلیٹ اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ لڑکی کی شکل مریخ کی مخلوق سے ملتی جلتی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ایک نظر میں تو سارا کو یوں لگا جیسے وہ روبوٹ ہو، لیکن پھر اس نے اپنا یہ خیال جھٹک دیا۔ وہ لڑکی اسے چائے سرو کر کے بنا کچھ کہے واپس اسی جانب لوٹ گئی جس طرف سے نمودار ہوئی تھی۔ سارا ہونک بنی اس کی حرکات دیکھ رہی تھی، پھر یکدم کسی نے اسے جادو کی چھڑی سے چھو کر دوبارہ ہوش کی دنیا میں بھیج دیا ہو۔ وہ ایک جھرجھری لے کر سیدھی ہوئی اور چائے کا کپ اٹھا کر چائے پینے لگی۔ ابھی اس نے ایک ہی سپ لیا ہوگا کہ فوراً اسے تھوکنا پڑا۔ یا خدا، یہ چائے تھی یا گوند؟ چائے کا ایک سپ لیتے ہی اس کے دونوں ہونٹ آپس میں جڑ چکے تھے۔ اس نے بہتیرا بولنے کی کوشش کرنا چاہی، لیکن اس کے دونوں ہونٹ تو آپس میں یوں جڑ چکے تھے جیسے کسی نے ان پر ایلفی لگا دی ہو۔ دنیا میں بے وقوف اور لالچی لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ میز کے گرد بیٹھے 6 افراد کے سامنے بیٹھے اسی عجیب حلیے کے شخص نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ ایک گول طرز کا بنا ہوا کمرہ تھا جس کے درمیان رکھی ایک بیضوی میز کے گرد اس وقت 7 افراد بیٹھے خوش گپی میں مصروف تھے۔ یہ ڈیتھ ٹریڈر کے ارکان تھے۔ ان میں سے ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ سب ایک فیملی کی طرح ہی رہتے تھے، گو کہ ان میں وہ عجیب حلیے والا شخص ان کا لیڈر تھا، لیکن اس کا رویہ اپنے دیگر ارکان کے ساتھ دوستوں جیسا ہی تھا۔
اسی وجہ سے یہ لوگ جو بھی کام کرتے تھے اسے اپنا کام سمجھ کر کرتے تھے، اور اگر کبھی کسی مشن کے دوران ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تو اسے یہ سب اگنور کر دیتے تھے، کسی سے کوئی باز پرس نہیں کی جاتی تھی۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.